لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر ولیال اذا یسر صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکثروا علی من الصلوات فیہ فإن صلاتکم معروضات علی او کما قال. The Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو اس دن تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے. ناظرین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بارگاہ میں ایک پروگرام لے کر حج کے حوالے سے پیش خدمت آپ کا میزبان حبیب الرحمن. آج کے پروگرام کے حوالے سے جو مبارک مہینہ عنقریب جو اسٹارٹ ہونے والا ہے، جس کی آمد ہے 1 یا 2 دن کے اندر کنفرم ہو جائے گا، وہ مہینہ جس میں مسلمان اکٹھے ہو کر ایک خاص جگہ پر اور اسلام کا 5واں ارکان ادا کرتے ہیں، اور اسی دن وہ پورے مسلمان دنیا میں اسی مہینے میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں. اس مہینے کا نام ذی الحجہ المبارک. اس مہینے کے حوالے سے کافی کچھ حدیث مبارکہ میں قرآن میں آیا. اسی مہینے میں ہم حج ادا کرتے ہیں، وہ ایک ایسا فریضہ جو دنیا میں کہیں اور ادا نہیں کیا جا سکتا. آج اس کے حوالے سے انشاءاللہ بریفلی بتایا جائے گا کہ پہلے جو عشرہ ہے، اس عشرے کے بارے میں جس طرح قرآن کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی سورہ فجر کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارک میں فرماتا ہے جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے تو اس کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد فجر کی، پھر اس کے بعد ولیال عشر کہ ان 10 دنوں کی. تو ان 10 دنوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں قرآن پاک میں کافی کچھ آیا کہ وہ 10 دن کون سے ہیں. صبح کی بات کی گئی کہ وہ صبح جو اس سے مراد والفجر، اس سے مراد کہ وہ صبح بعض مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ یکم محرم حرام کی یہ صبح جہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ وہ صبح جس میں ذی الحجہ کی پہلا مہینہ جو تاریخ شروع ہوتی ہے. پھر ولیال عشر کہ وہ 10 دن، ان 10 دنوں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ یہ وہ 10 دن ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، کیونکہ یہ زمانہ، یہ وہ راتیں ہیں جو قرآن میں جس کے بارے میں بتایا گیا، یہ وہ راتیں ہیں جس میں زمانہ حج میں انسان مصروف ہو جاتا ہے، حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس کی پریپریشن کی جاتی ہے. تو یہ وہ 10 راتیں ہیں. 10 راتوں کے، ان 10 راتوں کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ یہ وہ مقدس 10 راتیں ہیں کہ ان میں جو عبادت کی جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو
دوسرے کسی مہینے میں عمل سے زیادہ سب سے زیادہ پسند یہ ہے. کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو اس میں کیا جائے اور دوسرے عمل میں اگر دوسرے مہینوں میں اس کی دیکھا جائے تو یہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اسی مہینے کے حوالے سے پھر مفسرین نے لکھا کہ یہ مہینہ اسلام کا وہ مہینہ ہے، اسلام کا آخری سال جو کیلنڈر اسلامک کیلنڈر ہے اس کا یہ آخری مہینہ ہے. کیونکہ اسلام جو اسٹارٹ ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی اسلام کی یہ ہے کہ اس کا پہلا مہینہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ قربانی سے ہوتا ہے. محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قربانی دے کر اپنے نانا کا دین بچایا. پھر اسی طرح پورے سال دیکھیں، ہر سال کے اندر قربانی. پھر اس کے بعد سال کا جو اینڈ آتا ہے وہ بھی قربانی سے اینڈ ہوا، جس میں ہم قربانی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. تو یہ قربانی کا مہینہ جو پورا سال ایک سلسلہ رہا کہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ یہ ایک سیکریفائس کرنا، قربانی کرنا اپنے آپ کو. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنو یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، یہ تمہارے لیے ٹیسٹ ہے کہ اس دنیا میں آئے کچھ کرنے کے لیے، کچھ دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری کوئی ایسی مصروفیات، ہمارے ذہن کے اندر کچھ ایسی باتیں، یا ہمیں شیطان نے کچھ ایسے کاموں میں ڈال دیا کہ ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، دنیا کے معاملات کو ایسا سمجھ رہے کہ یہ فور ایور ہے، یہ فنا ہونے والا نہیں ہے، اس نے فنا نہیں ہونا. انسان دنیا کے معاملے میں لگ جاتا ہے، دنیا کے معاملات کو اتنا آگے لے جا کر اتنا سیریس لیتا ہے کہ جب وہ اس ایج پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کا جانے کا وقت ہو گیا. وہ سب کچھ بنا تو بیٹھا، لیکن اب اس کا وقت ہے کہ جو آگے جا اس نے نہ بھیجا. تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو پورے اسلام کا جو مہینے ہیں یہ ہمیں درس دیتے ہیں کسی چیز کا. اب جس طرح یہ منتھ اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس منتھ کے حوالے سے کافی حدیث مبارکہ بیان ہوئی. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی بارگاہ میں فی سبیل اللہ جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں جہاد بھی نہیں، ہاں البتہ وہ شخص جو جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا اور پھر واپس آیا خالی ہاتھ کچھ نہ لے کر آیا یا شہید ہو گیا تو اس کا عمل بہتر ہے. تو یہ اس مہینے کے اندر کوئی ایسا عمل کرے جو بڑی عبادت اور جو ایسا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسند ہے یہ عمل. پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن جو ذی الحجہ کے دن ہیں 10 دنوں میں سے زیادہ پسندیدہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور ان میں سے ممنوع دنوں کے ہر دن کا روزہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. اب لیلۃ القدر کے بارے میں دیکھیں، رمضان شریف میں ایک لیلۃ القدر آتی ہے پورے سال کے اندر. اس لیلۃ القدر کو کہا کہ 1000 مہینوں سے 1000 راتوں سے بہتر ہے وہ. تو اب 1000 راتوں سے جب اس کے بارے میں لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا، اسی طرح پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ رکھے اس میں اور ان 10 دنوں کے اندر قیام کرے، یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے. اس کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اور ہم رمضان شریف میں پورا روزہ رکھتے ہیں. تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہمارے سامنے بہت جلد اسٹارٹ ہونے والا ہے. ہم اس میں انشاءاللہ تعالی داخل ہو جائیں گے اس منتھ کے اندر. جب اس منتھ کے اندر داخل ہوں گے تو یہ اب ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں اور ذکر و اذکار میں رہیں، تسبیح و تحلیلات کریں. یہی انسان کا کامیابی ہے. کیونکہ اگر ان 10 دنوں کو بھی غفلت میں گزار دیا، جس سے پورا سال ہم پورے نارمل دنوں میں کی طرح گزار دیتے ہیں، اور پھر آگے آ کے سیلیبریشن کی جائے، تو سیلیبریشن پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح کی سیلیبریشن ہو. کیونکہ ہم نے تو وہ دن گزار دیے. سیلیبریشن تو ان کے لیے، خوشی تو ان کے لیے جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کی. تو اسی طرح پھر اس کے بارے میں آگے
جو ہے بتایا گیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ حج کا معاملہ ہے کہ حج اس میں فرض کیا گیا، حج اس میں ادا کیا جاتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو جو شخص عرفات میں آئے اور آ کے کسی حالت میں قیام کر جائے، یہ معاملات پورے حج کے جو 8 سے لے کر 12 تک جو پورے ان معاملات کو کرے، اور وہ عرفات میں آئے، عرفات میں آ کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، کچھ دیر قیام کرے، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، وہ فلاح پا جاتا ہے، وہ حج کی سعادت حاصل کر جاتا ہے۔ حج کے حوالے سے دیکھا جائے کہ آج کل جو ایک پوری دنیا کے اندر وبا پھیلی ہے، اس کی وجہ سے ہر کسی کی خواہش، آپ کی میری ہر کسی کی خواہش تھی حج پہ جانے کی، حج پہ جانے کی ارادہ کر بیٹھے، کافی پلاننگ کر بیٹھے، کافی عرصے سے پیسے جمع کر رہے تھے کوئی جو، اب معاملات اس طرح کے ہو گئے کہ حج پہ نہ جا سکے، دل ایسی کیفیت میں، اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہے اور غمگین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حج پہ نہ جا سکے یا نہ کر سکے، رب کی مشیت رب بہتر جانتا ہے اس میں کیا اس کی مصلحت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ اگر ہم 10 دن یہاں موجود ہیں، ہم حج پہ نہیں جا رہے، تو ایٹ لیسٹ ہم 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزے رکھیں، عبادات کریں، اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں۔ اگر عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بینیفٹ ہمیں ملنا تھا حج پہ جانے سے، ظاہری بات ہے وہ کیفیت، وہ سرور تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر ہم۔ اور ہر طریقے سے اگر دیکھا جائے انسان کو، کہ اگر جب انسان یہاں آیا اس دنیا کے اندر، تو دنیا کے اندر آیا رب کو راضی کرنے کے لیے، چاہے وہ مکہ میں جا کے راضی کرے، چاہے وہ ادھر بیٹھ کے راضی کرے، تو راضی کرنے کا تو رب کی بارگاہ تو ہر جگہ حاضر ہے، انسان اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، اور کسی طرح کسی معاملات میں بھی۔ تو ان دنوں کو بھی اگر ہم غفلت میں گزار دیں اور اس پہ غور و فکر نہ کریں ان 10 دنوں کو، تو یہ بڑی سوچ اور بچار کی ہمیں اس پہ کرنی پڑے گی، غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں ہم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی جب ہم 10 ذی الحجہ تک پہنچیں۔ پھر اس کے بعد معاملات اور ہیں۔ اسی طرح اس قرآن کی آگی جو 2 آیتیں میں نے بڑی مخصوص چھوٹی آیتیں ان کے بارے میں نے پڑھا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جفت و طاق کے بارے میں کہ یہ والشفع والوتر، پھر اسی طرح واللیل اذا یسر، تو یہ دو آیتیں پڑھی گئیں۔ جب سے مراد یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کی، بعض مفسرین نے لکھا کہ جو تاریخ 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، یہ دن حج کا دن، یہ اہم افعال ادا کرنے کا دن ہوتا ہے، جس میں انسان جو حج کے معاملات کرنے کے بعد وہ دن ہوتا ہے میدان عرفات کا، وہ میدان عرفات میں آ کے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ پھر اسی دن کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندے کو جہنم سے آزادی نہیں کرتا، اللہ کے قریب ہوتا، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کس ارادے سے یہاں آئیں، تو پھر یہ مخلوق جو ارادے سے آئی ہے تو وہ اللہ کو خوشنودی حاصل، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے، اپنے گناہوں کو کفارہ کرنے کے لیے یہاں پہنچتی ہے۔ تو یہ جب یہ معاملات پہ جب انسان آ کے وہاں اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اب رب اپنے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرے کہ میرے بندے آج یہاں آئے اور آ کر اپنی جو مال و اسباب، گھر بار، بزنس، سارا کاروبار چھوڑ کے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو رب کی بارگاہ میں پھر رب اس پہ فخر محسوس کرتا ہے، اور رب جب فرشتوں کے سامنے، تو انسان کا وہ مقام جو ایک عام مقام ہوتا ہے، وہ اس ٹائم وہ مقام ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ رب جو ہے جن کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں حج کے بارے میں بہت سی حدیث مبارکہ ہیں، کافی حدیث مبارکہ، لیکن جو مخصوص حدیث مبارکہ جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ حج جس پہ فرض ہو جائے اور وہ جان بوجھ کے حج نہ کرے، تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس چیز کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حج کرے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے،
تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا وہ عیسائی ہو کے مرے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص اور جو انسان اگر سوچتا ہے کہ میں ابھی مال میرے پہ ہے، میں تھوڑا اور جمع کر لوں، آخرت میں جا کے یا آخری عمر میں جا کے حج کر لوں گا۔ آخری عمر کی کیا گارنٹی کی کہ آپ کو آخری عمر تک آپ پہنچیں گے؟ اگر آپ آخری عمر تک پہنچتے ہیں تو اس کی گارنٹی تو ہونا کہ کوئی گارنٹی آپ کو کسی نے کچھ سرٹیفکیٹ دے دیا ہو کہ ہاں بھائی میں 60 تک 70 تک پہنچ جاؤں گا، میں 50 تک پہنچ جاؤں گا، پھر میں آگے جا کے 50 کے بعد حج کر لوں گا، ابھی کمانے کا ٹائم ہے۔ حج کا معاملہ ایسا ہے جس طرح باقی تمام ارکان اسلام کے، فرض تو توحید کا ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ نماز جیسی آپ مسلمان ہوئے، بالغ ہوئے، عاقل ہیں، آپ پہ نماز فرض ہے۔ اسی طرح آپ پہ روزے بھی فرض ہیں، آپ معذور نہیں ہیں، شرعی معذور نہیں، آپ پہ روزے فرض ہیں۔ پھر آپ زکوٰۃ کا معاملہ، اگر زکوٰۃ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں زکوٰۃ دینے کے قابل ہوں، میرے پاس اتنا مال اسباب ہے، میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں، تو اب آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر حج آپ پر فرض ہو گیا ہے، اور حج فرض ہونے کا یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں حج پہ جاؤں اور جانے کے بعد میرا سارا سفر کا معاملات پورے ہو جائیں، وہاں رہنے کی رہائش کا معاملہ اور واپس آنے تک میرا معاملہ رہے، اور میں پیچھے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے جاؤں، تو ان کے لیے بھی اتنا مال چھوڑ کے جاؤں کہ وہ کسی محتاجی میں نہ آ جائیں، ان کے پاس اتنا ہو کہ میرے آنے تک ان کے پاس مال و اسباب ہو، تو اب آپ پہ حج فرض ہو گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر جان پوچھ کے یا خود ڈیلے کرتے ہیں حج کو، تو پھر آپ کس طرح جو ہے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو رسک میں ڈال رہے ہیں کہ اسلام کا اہم ارکان آپ کیے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں۔ آپ کی اولاد کی کیا گارنٹی یا کسی کی کیا گارنٹی کہ آپ کے لیے حج بدل کرے وہ، لیکن جو آپ اپنے ٹانگوں سے، اپنے ہاتھوں سے فزیکلی آپ خود کریں، اس کا ثواب تو رب کی بارگاہ میں ہے۔ اور پھر حج کا تو معاملات ایسا ہے کہ جو انسان حج کرنے جائے اور واپس آئے تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو حج کے معاملات کو بڑا سیریس لینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ 10 دن ہیں، 10 دن کے اندر قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ایک ذی الحجہ سے، کیونکہ حاجی جاتے ہیں جو حج نہیں جو کر رہے ہیں ابھی، یا ان کے بارے میں، یا جو نہیں جا سکتے، جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، ان کے لیے یہ کہا گیا کہ جو قربانی کرے، جو قربانی کرنے والا ہو، جس کے اوپر قربانی واجب ہو، تو وہ چاہے پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک قربانی کرنے تک نہ تو اپنے ناخن تراش آئے، نہ تو اپنے بال کٹوائے، تو یہ معاملات نہ کرے، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرے تو ان کی مشابہت ان حاجیوں سے ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی اسی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر یہ آپ پر دیکھ لیں کہ مستحب عمل ہے یہ، کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ نہیں یہ کوئی فرض ہے میں کروں، یعنی اگر جو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی اور مزید ثواب کے لیے، کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، تو نیکیاں کے لیے بہانے ڈھونڈنے چاہیے، کہیں نہ کہیں آپ کو نیکی کا کوئی سلسلہ ملتا رہے۔ تو یہ بھی ایک نیکی کا سلسلہ مستحب عمل ہے کہ اگر آپ ان سے مشابہت کریں گے حاجیوں سے، تو حاجیوں سے جب آپ کی مشابہت رہے گی تو انشاءاللہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور و رحیم ہے کہ وہ جو ہے نا ہمیں اپنے کرم میں، اپنے فضل میں ہمیں رکھے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور عرفات کا روزہ، عرفات کے روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ عرفات کا جو روزہ ہے، آپ جو یہ روزہ عرفات کا رکھتے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ جو مومنین ہیں ان کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا خاص روزہ ہے، اس کو بھی ہم ایسی غفلت میں اگر گزار دیں یا گزار دیتے ہیں تو اس پہ ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے، بار بار اس پہ سوچیں اور اس پہ غور و فکر کریں کہ واقعی میں کہ کیا ہم ایسے معاملات کے اندر پڑ چکے ہیں۔ اگر ایسے معاملات ہمارے ساتھ ہیں یا ہم معاملات کو نہیں سمجھ پا رہے تو ہمیں اس چیز پہ غور کریں اور ان دنوں میں خوب عبادت کریں، جتنی عبادت ہو سکتی ہے، تسبیح و تحلیلات کریں۔ تسبیح سب سے اچھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر آپ کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں، اگر آپ یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں حج پہ جانے کا یا پلان کر رہے ہیں، حج کے مسائل سیکھیں جانے سے پہلے۔ حج کے مسائل نہیں سیکھتے، آپ حج پہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر پھر بڑی دشواری اور پریشانی ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اب وہ بھی غلط کر رہا ہے تو آپ بھی غلط کریں گے،
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ دم واجب ہو چکا ہوتا ہے، وہ دم نہیں دیتے، آپ پھر وہ واپس آ جاتے ہیں کنٹریوں میں اپنی، واپس کنٹری میں آ کے کوئی پاکستان سے گیا ہے، کوئی انگلینڈ سے گیا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، کوئی واپس آ جاتے ہیں، پھر دم دینے کا معاملہ آتا ہے، دم تو آپ کو وہیں دینا ہے، تو پھر وہاں آپ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ملے جو ہمارے لیے کوئی اس طرح کا معاملات کا جو ہے کر سکے، وہاں دم کو کر سکے، پھر نہیں ملتا تو پھر وہ ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی کیفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں حج ہوا نہیں ہوا، کیا کیا ہم نے. تو یہ معاملات آپ سیکھیں. تو انشاءاللہ اس نیکسٹ پارٹ کے اندر بھی میں آپ کو حج کے مسائل کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ 10 دن ایسے دن ہیں، ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں، روزے رکھیں، کثرت سے اگر رکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزے رکھیں. اگر روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، اور آج کل تو یہاں گرمیاں ہیں، موسم ایسا ہے، تو یہ موسم کے اندر آپ رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کا ثواب جو ہے ڈبل ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ روزے جتنے بھی لمبے ہوں، رمضان کے روزے بھی جتنے لمبے ہوں، لیکن یہ ہے کہ انسان پورا دن گزار ہی دیتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد مزید وہ انرجیٹک فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. اگر ایمان کی بات ہے، آپ کا تقوی اور ایمان آپ کو کس طرح فیل کرواتا ہے کہ ایمان کی آپ کی کیفیت کہاں تک ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 10 دن جو ہیں حدیث مبارکہ، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا دن نہیں جس ان دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ پسند آئے. تو یہ عمل، ان دنوں کا کوئی عمل جو ہے ایسا اپنے آپ کو اس میں بیزی رکھیں، ان عمل کے حساب سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر میں 10 دن میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں، کون سا ایسا کام کر سکتا ہوں. گناہوں سے بچیں، سب سے بڑی چیز نحوست تو گناہ ہے، گناہ سے بچیں. گناہ سے بچیں گے، گناہ سے بچنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ کا معاملہ جو ہے آگے چلتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی روزہ، نماز، پھر اس میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آپ وہ خود فیل کریں گے. خوشی اور خضوع آئے گا آپ کی نماز کے اندر، عبادت کے اندر آئے گا. ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور بار بار پھر درود پاک کی کثرت کریں. درود پاک کی، جس طرح میں نے شروع میں ایک حدیث مبارکہ بیان کی کہ درود پاک کے بارے میں تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو شفا ہے. میں ہر دفعہ یہ درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں اور اس کے جو ہے نا بینیفٹ بتاتا ہوں آپ کو کہ درود، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آفت میں مبتلا ہے، جس نیت سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ پریشانی آپ کی دور ہوگی. درود پاک کو کثرت سے کیا کریں، درود پاک کو کثرت سے اور اپنے آپ پہ لازم کر لیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو حج کے معاملات کو اگر آپ جو مراحل ہیں اس کے، قربانی کے مسائل ہیں، اسی میں قربانی کے پھر جانور بھی لیے جاتے ہیں، قربانی کے معاملات بھی ہیں. قربانی کس طرح کی جاتی ہے، کب واجب ہوتی ہے. اگر بہت سے ایسے ہمارے اسلامی بھائی اور ہماری بہنیں جو اس طرح ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم پہ قربانی واجب ہے، یا ان کو بہت سو کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پہ واجب ہے یا نہیں ہے، پھر وہ ادھر ادھر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے پوچھتے ہیں کہ کوئی صحیح جواب نہیں ملتا تو بولتے ہیں نہیں قربانی واجب ہی نہیں ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ قربانی اگر آپ نے چھوڑ دی جان پوچھ کر تو اس قربانی کا آپ نے کفارہ بھی دینا ہے، اس کا پھر آپ نے قضا کرنی ہے. آپ لوگ قضا نہیں کرتے، لوگ بولتے جی ہو گئی تو اب اگلے سال سے دوبارہ، تو اس کی قضا بھی، آپ قربانی کی قضا بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے اندر میں آپ سے تفصیل سے اس میں بیان کروں گا کہ حج کے معاملات، حج کیا ہے، حج کیوں کیا جاتا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کے معاملات جو ہیں کب سے سٹارٹ ہوئے اور کیوں ہوئے. پھر اگر جو قربانی نہ کرے یا کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اس کے پاس اتنا، یا کرنا چاہتا ہو یا خواہش مند ہو لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو پھر اس کی کنڈیشن کیا ہوگی. تو یہ سارے مسائل سیکھنا ہم سب کا فرض ہے. بیسک علوم سیکھنا تو یہ ہم سب کا فرض ہے. اگر ہم نہ سیکھیں اور دین میں کل کو اسی بات پہ پوچھ گچھ ہو اور ہم جو ہیں کوئی جواب نہ دے سکیں، ہم تو ڈاکٹر سائنٹسٹ تو بن گئے لیکن ہم نے دین کے معاملات نہ سیکھے، ہم انجینئر تو بن گئے، ہم نے جہاز اڑانا تو سیکھ لیا لیکن ہم نے قرآن پڑھنا نہ سیکھا. تو یہ معاملات جو ہے نا ہمیں اس پہ بڑا غور و فکر کرنا چاہیے. تو اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں گے اور اپنے معاملات ایسے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے ہمیں ضرور جو ہے نا معاف فرمائے گا اور ہمیں سیدھی راہ پہ دکھائے گا. تو یہ حج کے عشرہ بڑا مبارک عشرے میں جو ذکر و اذکار ہے، تسبیح تحلیلات ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ تسبیح پڑھیں اس میں. پھر اس میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، پھر اسی طرح استغفار کی تسبیح پڑھیں. روزے آپ کے ہیں، نماز ہے آپ کی،
ان کو کنٹینیو رکھیں. روزے اگر نہیں رکھ سکتے کم سے کم 3 روزے تو آپ رکھیں, یا اپنے آپ سے اتنا تہیہ کر لیں کہ یہ 9 دن ہیں, 9 دنوں کے اندر میں نے 3 روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں. تو 9 دن ایسے اپنے سیٹ کر لیں, کوئی ویکنڈ کا ہو یا کوئی ایسا ہو تو جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا روزوں کا سلسلہ چلتا رہے. تو انشاءاللہ ابھی آپ سے جو ہے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینکس فار واچنگ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم, ویلکم بیک, خوش آمدید. پروگرام میں دوبارہ حاضر ہیں. حج کے حوالے سے یہ ٹرانسمیشن آپ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ جس طرح پہلے پروگرام کے سیگمنٹ میں بتایا گیا کہ 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے اور اس میں عبادت میں کس طرح اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے, اسی 10 دن کے جو آخری 8 سے لے کر 12 ذی الحجہ تک یہ جو دن ہوتے ہیں, یہ حج کے جو ایام ہیں, حج کی جو پریپریشن ہے, ہمیں یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ حج اصل میں ہے کیا. حج کیا ہے کہ حج اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے آپ کو پیش کرنا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر پہ. آپ دیکھیں ارکان جتنے بھی ہیں 5 ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, دنیا کے کسی خطے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں, کہیں بھی ہوں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ زکوٰۃ دینی ہو, آپ کہیں بھی ہو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ 5واں ارکان ایسا ہے اسلام کا کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں, آپ کو آ کے مکہ میں ہی ادا کرنا ہوتا ہے, آپ کہیں اور یہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور خاص کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حج کے لیے حاجی نکلتے ہیں اور وہ اس نیت سے نکلے, گھر سے نکلے, اور اگر وہ راستے میں یا حاجی یا عمرہ کی نیت سے نکلے یا حج کی نیت سے نکلے اور وہ راستے میں فوت ہو جائے تو تا قیامت اس کو اس کا حج کا ثواب, اور اگر عمرے کی نیت سے نکلا تو عمرے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. پھر وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ خاص کر اللہ کا مہمان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے. اپنی مخلوق کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اپنے بندے کو کہ سارے معاملات اس نے کر لیے, اس نے توحید پہ عمل کر لیا, اس نے نماز پڑھ لی, اس نے روزے کر لیے, اس نے زکوٰۃ دے دی, اب اس کو بلا کے اپنے گھر کا مہمان بنا کر اپنی نشانیاں دکھانا, اپنے گھر کی نشانیاں, جو وہ نشانیاں جو اپنے محبوب کی نشانیاں دکھانا, اپنے محبوب بندوں کی. پھر وہ بلاتا ہے اپنے گھر پر, وہاں آ کر انسان پھر اس کو پھر یہ کہتا ہے کہ جب تو اس عشق کے معاملے میں اور مجھ سے قربت میں اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ اب تو دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آ. پھر وہ دنیا کو چھوڑ کے پیچھے نکل پڑتا ہے. اب وہ دنیا کو چھوڑ کے نکلتا ہے تو وہ پھر چلتا ہے کہ رب کی بارگاہ کی طرف. جب پھر وہ ایک مخصوص حد کے اندر پہنچتا ہے تو وہ دنیا کے کپڑے بھی اتار دیتا ہے, دنیا کے سلے ہوئے مہنگے سے مہنگے کپڑے. اگر وہ بہت بڑا عالم دین ہے, مفتی ہے, شیخ ہے, وہ اپنی دستار بھی اتار کے رکھ دیتا ہے, خوبصورت سے خوبصورت ٹوپی پہننے والا بھی ٹوپی اتار کے رکھ دیتا ہے, اچھے سے اچھے جوتے پہننے والا بھی جوتے اتار کے ایک نارمل سی چپلیں پہن کر جو ہے نا اس حدود کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے, اس کے محبوب کی نشانیاں دیکھنے کے لیے, اس کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے. حج اصل میں ہے کیا اور اس کی کتنی قسمیں اور کتنے قسم کے لوگ کرتے ہیں؟ حج کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں, اور 3 قسم کے لوگ جو ایک افاقی کہلاتا ہے, ہلی کہلاتا ہے, اہل عرب. حرم کی جو حدود ہے, خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے, وہ اصل میں حرم کی باؤنڈری نہیں ہے, وہ مسجد الحرام ہے. جو مسجد الحرام سے آگے باہر کا حصہ ہے وہ بھی حرم کا حصہ ہے, اور اس کی حدود مسجد عائشہ سے جو میرے ناظرین میں سے گئے ہوئے وہاں ان کو پتہ ہے اس کا, کہ مسجد عائشہ پھر دوسری طرف طائف, اور پھر یہ 7-8 کلومیٹر کی جگہ پھیلی ہوئی ہے. تو آپ وہاں جب جا کے اس حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے. حرم کی حدود کے اندر رہنے والے لوگوں کو اہل حرم کہتے ہیں, اہل حرم لوگ. اور اس سے باہر جو ہے, جب ہم پاکستان, بنگلہ دیش, سعودی عرب, امریکہ, کینیڈا, UK, یورپ کی کسی کنٹری سے بھی اب وہاں جا کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم باہر سے حرم کی حدود سے باہر اور میقات کی حدود سے باہر ہوتے ہیں. میقات کی حدود وہ ہے جہاں سے آپ کی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو حرم کی حدود کے باہر جو ہے وہ میقات کی حدود.
میقات کی حدود وہ ہے جہاں آپ اگر جو اندر رہنے والے جو میقات حرم سے باہر اور حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہنے والے لوگوں کو حلی کہا جاتا ہے، تو وہ حلی ہیں، اور اس سے باہر رہنے والوں کو جو ہے نا وہ باہر جو رہتے ہیں ان کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ اب جو شخص باہر سے جا رہا ہے، جو میقات کے حرم سے باہر سے جا رہا ہے، وہ اگر حرم میں جا رہا ہے یا حرم میں طواف کرنے جا رہا ہے، ایسی نفلی طواف کرنے بھی جا رہا ہے یا نماز پڑھنے جا رہا ہے، وہ بغیر احرام کے اندر جا نہیں سکتا۔ تو اس کو احرام کی پابندی کرنا، احرام پہن کر احرام کی نیت کر کے عمرے کی نیت کر کے وہ جائے گا، اور جا کر وہ جو ہے نا پھر میقات کے اندر داخل ہوگا، میقات سے پھر حرم میں داخل ہوگا۔ اب جو حلی ہیں، جو حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو وہ حرم میں آ جا سکتے ہیں بغیر کسی احرام کے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب حج کرنے والے لوگ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، لوگوں کے بارے میں کہ کتنے قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح حج کرنے والے 3 قسم کے جو لوگ اب بتائے گئے۔ پھر حج کتنے قسم کے ہوتے ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع اور حج قران۔ یہ یاد رکھیں کہ میرے آقا کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا، حج اکبر جسے کہا جاتا ہے، اور وہ حج قران تھا۔ حج قران کیا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ پہلی ذی الحجہ کو نکلیں، 8 ذی الحجہ کو نکلیں، 5 ذی الحجہ کو نکلیں، ان ڈیٹس میں اگر آپ نکلیں اور اپنے گھر سے نکلیں تو آپ احرام کی نیت سے آپ احرام پہن کے نکلیں گے، اور آپ میقات کے اندر احرام کی حدود میں جب داخل ہوئے تو آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد حرم میں آئے، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام اتار نہیں سکتے، آپ نے احرام پہن کے رکھنا ہے۔ آپ احرام اتارنے، آپ پہ احرام کی پابندیاں اس وقت تک رہیں گی جب تک آپ اپنا حج نہیں کر لیتے ہیں۔ اب یہ کتنے دن بنتے ہیں، کتنے دن پہلے جاتے ہیں، آپ اس سے اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ حج تمتع جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ حج تمتع ہے، یہاں سے جانے والے ایشین کنٹری سے جانے والے وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ وہ عمرے کی نیت کر کے جاتے ہیں، میقات کی حدود سے پہلے پہنچنے سے پہلے وہ اپنی نیت کر لیتے ہیں، نیت کرنے کے بعد وہ جا کے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنا احرام کھول دیتے ہیں، اپنا احرام کھول کے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ ان کی ختم ہونے کے بعد اب وہ جس طرح عبادت میں مشغول رہیں، کوئی جو احرام کی پابندی ہے وہ ان سے ختم ہو چکی ہیں۔ احرام کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد وہ اب جب 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ آئے گی وہ دوبارہ احرام باندھیں گے حج کی نیت سے، پھر حج کا احرام باندھ کر وہ پھر حج پرفارم کریں گے، پھر حج پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا احرام کھولیں گے۔ حج افراد میں یہ کہ وہ اگر جو حج افراد کرتے ہیں وہ اہل حرم والے ہیں، وہ آئے حرم پہن کر آئے، حج کیا، اور وہ حج ہی کریں گے، اس میں عمرہ نہیں کر سکتے، وہ صرف ایک ہی چیز کر سکتے ہیں، وہ حج کریں گے اور حج کرنے کے بعد وہ اپنا احرام کھول دیں گے۔ تو حج قران، حج تمتع، حج افراد، ان میں سب سے زیادہ افضل جو ہے حج قران ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ آپ جب اپنا احرام پہن لیتے ہیں، احرام اس طرح اتار نہیں سکتے، احرام آپ نے پہن لیا، اب احرام آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، تو احرام جب کنٹینیو رکھیں گے اس کے بعد جو ہے نا آپ کا وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک اور بات اس کے اندر یاد رکھیں کہ جب آپ احرام حج تمتع، حج قران میں جو قربانی کی جاتی ہے، جو حاجی وہاں قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی کہلاتی ہے حج کی قربانی، وہ حج کی قربانی ان پہ واجب ہے، وہ وہاں کرتے ہیں۔ تو ان پہ جو یہ سنت ابراہیم کی قربانی جو پوری دنیا میں کی جاتی ہے وہ قربانی ان پر واجب نہیں ہے، اگر وہ کرے تو اس کا ان کو ثواب ہے، ثواب کمائیں گے، اس میں ان کو ایکسٹرا اجر ملے گا۔ حج افراد والوں پہ قربانی نہیں ہے، ان پہ قربانی نہیں ہے، لیکن ان پہ سنت ابراہیم والی قربانی اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کو وہ قربانی کرنی ان پہ واجب ہے، وہ قربانی کریں گے۔ تو قربانی کا جس طرح معاملہ کہ حج کا تو یہ معاملہ، حج کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور کتنے قسم کے لوگ کرتے ہیں، مزید ڈیٹیل کے اندر وہ ایک پروگرام، پوری سیریز پروگرام کی جو ہے وہ آپ نیکسٹ ویک سے دیکھیں گے اسلام چینل پر، لیکن یہ جو ہے مختصر میں نے آپ کو بتایا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ لائیو ہیں؟ آپ جی وعلیکم السلام۔ جی 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 کیسے ہیں آپ بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی اچھا، میں نے پوچھنا تھا کہ کیا افضل ہے، میں قربانی دوں یا میرے
جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کہ میں قربانی دوں یا اس سے افضل ہے کہ کسی پر قرضہ ہے بینک سے لیا ہوا کہ میں وہ ادا کر دوں؟ میں نا کنفیوز ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچھا آپ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جی آپ نے مسئلہ پوچھا کہ میں قربانی کروں، قربانی کرنا افضل ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ صاحب قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا 52.5 تولہ چاندی کی آپ کے پاس ہو یا اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہو، وہ تقریباً رفلی اگر آئیڈیا لگایا جائے وہ 370 پاؤنڈ سے 380 پاؤنڈ کے درمیان بنتی ہے وہ اماؤنٹ۔ اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ اگر آپ کا قرض کسی پر ہے اور وہ قرض دار آپ سے قرض مانگ رہا ہے اور آپ قربانی کریں تو بہتر ہے کہ آپ اس کا قرض پہلے ادا کریں، اس کا قرض ادا کر دیں۔ قرض ادا کرنے کے بعد اگر آپ اسی صاحب جو ہے نصاب بن جاتی ہیں۔ اور قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں، قربانی کے دن جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک، یہ 3 دن 2 راتیں۔ رات کے بارے میں بار شریعت میں کہا گیا ہے کہ قربانی نہ کیے جائے، مکروہ کہا گیا ہے، لیکن قربانی ہو جاتی ہے۔ وہ اس زمانے کے لیے کہا گیا تھا کہ اس زمانے کے اندر لائٹ یا اندھیرا ہوتا تھا تو کہیں چھری کہیں اور نہ چل جائے، تو اس معاملات کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ جو ہے نہ کیا جائے۔ لیکن اب تو فلڈ لائٹ سے رات کو کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو قربانی تو ایزیلی ہو سکتی ہے۔ قربانی اگر رات کو چاہیں تو یہ 2 راتیں ہیں تو 2 راتوں میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اور 3 دن ہیں، مغرب کی نماز سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے 12 ذی الحجہ سے اگر آپ نے افطاری 10 منٹ پہلے بھی آپ نے اگر اپنی قربانی کر لی تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کا معاملہ اگر 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی قربانی کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو قربانی، اگر آپ پہ ان درمیان آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں اور اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو، صاحب نصاب ہوں آپ، تو آپ کو پہ قربانی واجب ہے، آپ نے قربانی دینی ہوگی۔ اور قربانی کا معاملہ ایک یاد رکھیں کہ یہ بڑی لوگوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قربانی گھر میں ایک شخص ہی کرے گا، ایک شخص کرے گا تو پورے گھر کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ قربانی کا اصل میں جو صاحب نصاب، قربانی کی شرط یہ ہے کہ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو اور مسافر نہ ہو تو آپ کی قربانی اور پھر اس کی یہ شرط موجود ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس کے پاس موجود ہو۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے اتنے پیسے اس کے پاس آ جاتے ہیں کیش میں یا کسی طریقے سے بھی آ جاتے ہیں، وہ اگر بزنس میں بھی لگے ہوئے ہوں تو اب اس کے پاس اس ٹائم کیش لیکوڈ نہیں ہے تو اس کو قرض لے کر اپنی قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ وہ صاحب نصاب تھا اس معاملے میں، تو اس کو اپنے آپ کو اس میں قربانی دینی ہوگی۔ اور جو شخص گھر میں جتنے بھی ہیں، اگر بیوی ہے، بیوی کے پاس تو ہر کسی کے پاس سونا ہوتا ہے۔ تقریباً یو کے میں تو دیکھا جائے تو تقریباً موسٹلی گھر کے اندر صاحب نصاب تو دونوں ہی ہوتے ہیں، تو اگر صاحب نصاب ہے تو دونوں کی قربانی دینی ہوگی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ قربانی نہیں دیتے تو آپ گناہ گار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی دینے کا اہل ہو، وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ جان پوچھ کے قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ عیدگاہ کے قریب، عید تو پڑھنے کی دور کی بات ہے، عیدگاہ تک نہیں آنے کو منع فرما دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ مجھے اپنے گھر پہ مجھ سے محبت کا میں آپ سے اظہار کروں، آپ کو بولوں کہ آپ میرے گھر پر آئیں، آپ میرے گھر پر آئیں، میں نے آپ کو دعوت دی، آپ آ گئے۔ اب میرا کوئی انبن ہو گئی تو میں نے آپ کو منع کر دیا، اب میری محبت وہ نفرت میں بدل گئی، اور وہ نفرت یہ ہے کہ اب میں آپ کو بلانا بھی نہیں چاہتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ جان پوچھ کے یہ قربانی نہیں دیتے تو آپ کوئی قربانی آپ قریب ہی نہ آئے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ قربانی جو ہے انسان جو کرتا ہے یہاں بذریعہ تو ان کو نظر آتا ہے کہ ہم ایک سیکریفائس کر رہے ہیں اینیمل کو، ایک جانور کو ہم کاٹ رہے ہیں، جانور کو کاٹ کے اس کا گوشت بانٹ دیں گے یا کھا لیں گے، یہی ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ قربانی آپ کے لیے قیامت کے دن پیش کی جائے گی، اور میزان میں یہ قربانی آئے گی اپنے کھروں سمیت بھی، کہ اپنے جسم کے اعضاء سمیت تو کھروں سمیت بھی آئے گی، اور آ کے اپنے میزان میں آپ کے لیے وزن ڈال دے گی، نیکی کا پلڑا بھاری کر دے گی۔ یہ قربانی دینا، اور پھر یہی قربانی جو ہے آپ کو پل صراط کراس کرائے گی۔ اور یہ قربانی کے معاملات اس طرح ہیں کیونکہ اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی اچھی ایک ایگزامپل دے کے انہوں نے کہا کہ پتہ انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو ایک تو وہ اپنے لیے سواری
اور ساز و سامان ساتھ رکھتا ہے، جو کھانے پینے کا سامان ہو وہ رکھتا ہے تاکہ اس کو سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو، وہ سفر آسانی سے۔ اسی طرح انسان یہ مسافر ہے، اپنے آخرت کے اس بڑے سفر کی تیاری کر رہا ہے جب وہ جنت میں پہنچنے کے لیے۔ تو جب یہاں سے انسان چلے گا تو وہ جو اس کی قربانی اس دنیا میں کی ہوگی وہ اس کے لیے وہاں سواری بنے گی، اور اس کا ساز و سامان جو سامان ہوگا وہ جو فطرہ ہم عید الفطر میں دیتے ہیں، یہ آپ کا ساز و سامان ادھر ہوگا، یہ آپ کا فطرہ جو ہے وہ فطرہ جو آپ دیتے ہیں یہ آپ کا ساز و سامان ادھر بنے گا۔ تو یہ چیز آپ یاد رکھیں قربانی کے۔ اور قربانی کے معاملات اس طرح ہیں کہ اگر قربانی کو جان پوچھ کے نہیں دے رہا اور وہ بولتا ہے میں نہیں دیتا قربانی یا میں نے مس کر دی ہے قربانی، اس کا کیا ہے کہ ایک شخص ہے وہ قربانی دینے کے استطاعت رکھتا تھا، وہ نہ دے قربانی اور اس کی قضا ہو گئی ہے، اب اس کی قضا اس پہ واجب ہے کہ اس کو قضا ادا کرے۔ اس کا قضا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس جانور تھا قربانی کا، اس نے اس نیت سے خریدا تھا اور اب وہ قربانی نہیں کی، وہ پورا کا پورا جانور اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، وہ صدقہ کرے۔ اور اگر اس کی پچھلی کچھ رہ گئی ہیں، جانور موجود نہیں ہے، تو جانور کی قیمت تھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور اگر جانور صدقہ کیا ہے تو اس کا گوشت اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ پورا کا پورا صدقہ کر دے، اور اس طرح پیسے بھی پورے کے صدقے کرے تو وہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر آپ استطاعت اس کی رکھتے ہیں تو آپ کو جان پوچھ کے ڈیلے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈیلے کریں گے تو بلا وجہ گناہگار ہوں گے۔ قربانی کا ان دنوں کے اندر قربانی کی جائے، قربانی اصل میں ہے کیا؟ قربانی کو سمجھنے کے لیے بڑا ایک سمپل سی بات ہے، اور اگر دماغ کے اندر بیٹھ جائے تو یہ بڑی ایزی رہے گی۔ قربانی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخصوص دن کے اندر، مخصوص ایام جو ہیں ان دنوں کے اندر مخصوص جانور اور مخصوص ٹائم پر سیکریفائس کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اب کوئی شخص قربانی کے لیے وہ جانور لے کر آیا اور اس نے جانور اپنے پاس رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جانور میرے پاس ہے، اب میں یہ جانور جو ہے محرم الحرام کو ذبح کروں گا، اس کو میں قربان کروں گا، یا میں ربیع الاول کو میں اس کو جو ہے نا قربان کروں گا۔ اگر وہ یہ سوچ کے قربانی کرتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا ٹائم مخصوص کیا کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب کی غروب آفتاب سے پہلے اگر وہ کر دے تو اس کی قربانی ہوگی، انہی دنوں کے اندر قربانی ہوگی۔ قربانی اصل میں ہے کیا ہے؟ یہ سنت نبی ہے وہ جو ادا ہم کرتے ہیں۔ تو یہ سنت نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تو یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں جو دیکھا، خواب کی وہ اس ٹائم وحی کی علامت ہوتی تھی، تو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، تو قربان کرتے آپ جب اس کو لے کے نکلے تو قربانی کو حج اور قربانی کا سلسلہ کیسا ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یہ ارکان جو حج کے ادا ہوتے ہیں، یہ قربانی یہ اس ادا کو ادا ہو رہے ہیں۔ تو آپ جب وہاں سے لے کے اپنے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے نکلے تو جب آپ پہنچے تو آدھے راستے میں تو شیطان نے جو ہے نا ورگلانا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ کنکریاں لی اور شیطان کو مارا، شیطان کو بھگایا۔ پھر اس کے بعد آپ آگے گئے، دوبارہ شیطان نے پھر وہی کیا، اٹیک کیا، پھر اس کا ایک اور چیلا آیا، پھر اس کے بعد ایک اور، یوں کرتے کرتے کہ تم کیا کر رہے، اپنے بچے کو رب کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہو، تم نے تو دیکھا ہے تمہیں بڑی عمر بعد یہ بچہ ملا ہے۔ تو یہ آپ کنکریاں جو مارتے تھے، آج جو حج کے درمیان چھوٹے بڑے درمیانے شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہی سنت ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں شیطان کو ماری تھیں۔ تو یہ وہ سنت ادا ہوتی ہے۔ پھر قربانی کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہوتی ہے۔ اور قربانی کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ سمجھتے کہ میں قربانی کر کے میں نے کر لی قربانی، میرا فرض پورا ہو گیا۔ اب آپ نے کس نیت سے کی تھی؟ آپ نے پیسے کسی کو دے دیے اور آپ نے، یا آپ کہیں بیک ہوم میں کہیں کنٹری میں کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جی میں قربانی وہاں جا کے کر رہا ہوں، اور وہ آپ قربانی کرتے ہیں اور قربانی اس نیت سے کرتے ہیں کہ گوشت آئے گا، گوشت کی نیت سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کی قربانی اس نیت سے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، یہ سنت ابراہیمی کو میں ادا کر رہا ہوں، تو آپ کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو قربانی کے لیے بڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس کو اور کہاں اور کدھر پیسے دے رہے ہیں اور کدھر قربانی کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل اس طرح کے معاملات آئے کہ ایسے
نامعقول اماؤنٹ سے، وہ جو انبلیویبل اماؤنٹ سے ان کو بولتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ دے دیں، ہم آپ کی قربانیاں کر دیں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی چھوٹے سے شیئر کے اندر جو ہے نا 25 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ کے اندر ایک شیئر کہاں سے ملتا ہے، اور قربانی تو قربانی کس طرح آپ کی ہوگی. قربانی کو یہ ذرا دیکھیں کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ قربانی کریں. ان لوگوں کو دیں جو خوف الہی رکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیں جو آپ کی قربانی کو صحیح معنوں میں قربانی کریں. اور یہ قربانی آپ جب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خون گرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ تم اپنے جانور کے پاس کھڑے رہو، اس کا خون گرے گا تو تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. پہلا خون گرنے سے تمہارے، تو یہ قربانی جب ہوتی ہے تو آپ کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، آپ کے گناہوں کو کفارہ ہے یہ. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں وہ گوشت غریبوں مستحقوں کو جاتا ہے، صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، اس کا ثواب الگ ملتا ہے. پھر آپ کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اس کا ثواب الگ ملتا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ الگ مقبول ہوتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں یہ عمل جو ہے بڑا پسندیدہ عمل ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی آپ نے کی، قربانی کی اگر آپ حیثیت رکھتے ہیں تو آپ قربانی کریں. آپ اس سے ہچکچائیں نہ کہ آپ کا پیسہ دیکھیں. مال رب کی بارگاہ میں دینے سے کبھی کم نہیں ہوا. رب کی بارگاہ میں مال دیں گے تو مال بڑھتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں صدقہ دینے سے مال، صدقہ جو ہے نا آپ کے مال کی زکوٰۃ ہے، اس کے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ پیوریفائی کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے آپ کے مال کو. آپ کا مال پاک ہوگا تو مال کم ہوگا. اسی طرح یہ قربانی دینے سے آپ اپنے آپ کو اب ہزار مصیبتوں پریشانیوں سے بچا رہے ہوتے ہیں، پھر آخرت کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. یہ قربانی آپ کے پاس آئے گی، یہ قربانی آپ کو آگے آخرت میں بچائے گی. اور جان بوجھ کے قربانی نہ کرنا یا اس کی علم نہیں رکھنا کہ قربانی کس طرح کی جاتی ہے، قربانی کن کو دی جاتی ہے. اور ایک بڑا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم پیچھے بیک ہوم میں پیسے بھجواتے ہیں تو بعض دفعہ عید ایک ہی دن ہو جاتی ہے، ایک ہی دن عید ہوتی ہے وہاں بھی یہاں بھی. تو اگر وہاں بھی عید ایک ہی دن ہے یہاں بھی، تو وہاں تو 4-5 گھنٹے آگے ہوتا ہے. تو 4-5 گھنٹے اگر آگے، تو وہ اپنی صبح 9 بجے آتے ہیں، 10 بجے آتے ہیں، وہ اپنی قربانی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں آپ کا بھی حصہ ہے. اب آپ کا حصہ ہے، آپ کا ٹائم یہاں قربانی کا وہ نہیں، تو اگر آپ کا ٹائم یہاں موجود نہیں تھا، انہوں نے قربانی کر دی، آپ ابھی فجر نماز پڑھ رہے تھے، ابھی آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی، تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. تو یہ اس چیز کو ذرا غور. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میرا سوال ذرا اس سے ڈفرینٹ ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ عورتیں جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو عورتوں کو سر ڈھکا ہونا چاہیے دوپٹے سے. اور ایک اور سوال ہے، میں نے اپنے گارڈن میں آؤل کی جیسے شکل رکھی ہے پلاسٹک کا، کیونکہ چوہا جیسے آ جاتا ہے تو پڑوس والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، کھانا ڈالتے ہیں نا پرندوں کو. تو وہ میں نے کہیں پڑھا تھا، تو آؤل کی وہ مطلب پراپر پلاسٹک ہے اور آنکھیں بھی ہیں، کیا میں الاؤڈ ہے اب اس طرح رکھنا کہ پرندے کی شیپ؟ جی میں پہلا سوال آپ نے جو اب یہ آؤل کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں کہہ دوں کہ دیکھیں مشابہت. جی تو آپ یہ چیز ذہن میں ذرا دیکھ لیں کہ آپ نے جو اول چیز کی آپ نے بتایا کہ میں نے اس کو باہر گارڈن میں رکھا ہوا، الو ٹائپ کی کوئی شکل بنی ہوئی ہے، تو وہ آپ نے گھر کے باہر رکھا ہوا ہے. گھر کے باہر ہے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. اگر گھر کے اندر اس طرح کے جانور رکھنا تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تصویریں لگانا، اپنی بھی تصویریں، اپنے ماں باپ کی تصویریں لگانا، تو اس میں بھی جو ہے نا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آپ کا دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ جب عورتیں ٹوائلٹ جاتی ہیں تو سر کو کور رکھنا چاہیے. بالکل کور رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ شیاطین کی جگہ ہے. ٹوائلٹ یہ نجاست کی جگہ یا شیاطین کی جگہ ہوتی ہے. تو اس لیے پہ جانے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا بھی آپ پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے ساتھ جو ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں دعا، اور دعا پڑھ کے آپ اندر جائیں، کیونکہ اللہ مجھے جن و جنات سے بچائیں. تو یہ سر کور کر کے جانا چاہیے، اور مردوں حضرات کو بھی ٹوپی پہن کے جانا چاہیے. لیکن یہ کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو جتنی بھی ان شیاطین سے جنات سے بچائیں، کیونکہ یہ موجود ہے. ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. تو یہ چیزیں موجود ہیں. تو آپ جب جائیں تو انشاءاللہ اپنا سر کور کے. دوسری تصویروں کے حوالے سے آپ نے پوچھا، وہ گھر سے باہر ہے، گارڈن ایکچولی گھر کا حصہ ہی باہر ہوتا ہے، تو وہ اگر باہر ہے تو کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جس طرح فرما رہی ہیں کہ چوہوں کی وجہ سے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا کال کرنے کا.
یہ پروگرام انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. حج کے حوالے سے مزید ٹرانسمیشن جو ہے کنٹینیو رہے گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.